رمضان المبارک کا پاک مہینہ چل رہا ہے اور اس پاک مہینے کی عظمت کافی بڑی ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ اسے 70 نیکیوں کا ثواب اس ماہ میں جو برکت کا مہینہ چل رہا ہے اس میں دیا جاتا ہے۔ اور رمضان میں آپ کس طرح سے جو روزہ رکھیں اور اس کو لے کر کیا کچھ آپ کو تیاری کرنی چاہیے، کس طرح سے روزے کی اہمیت ہوتی ہے، روزے کو رکھنے کا طریقہ، انہیں کھولنے کا طریقہ اور شہری کھانے کا طریقہ، ان سارے باتوں کو لے کر آج ہم جاننے کے لیے جو سمستی پور شہر کے ایک مشہور جو ہے کہ دین کے جاننے والے لوگ ہیں اور کافی چرچت ہے، ان سے ہم بات کرنا چاہیں گے۔ سب سے پہلے آپ کا سواگت ہے اور ہمارے اس چینل میں۔ مطیع الرحمن اشرفی مصباحی ہے، میں جامع مسجد سمستی پور کا خطیب اور جامعہ مخدومیہ تیغیہ معین العلوم مخدوم نگر نام نگر سمستی پور کا ایک خادم۔ یہ رمضان المبارک کا مبارک اور مقدس مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے کی فضیلت کا کیا عالم ہے۔ مبارک مہینے کا چاند نظر آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر وہ انعام فرماتا ہے جو انعام اگلی امتیوں پر اللہ کی جانب سے نہیں ہوا۔ اس امتی پر یہ انعام ہے کہ اس امتی کے لوگ رمضان المبارک میں اگر نفل ادا کرتے ہیں تو اللہ پاک اس کو فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور ایک فرض ادا کرے تو اللہ پاک 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ وہیں تک بس نہیں، ایک نیکی کرے تو اللہ پاک اس کو 700 نیکی کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر بندہ مومن خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے روزے کی نیت کر کے روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے پہ نظر رحمت فرماتا ہے اور اپنے اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں جب بندہ مومن افطار کے لیے بیٹھتا ہے تو الحمدللہ اللہ کی خاص رحمت اس وقت اس روزے دار بندے پہ ہوتی ہے کہ کھانا سامنے ہوتا ہے لیکن وہ نہیں کھاتا چونکہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ پانی سامنے اس کے ہوتا ہے لیکن پانی نہیں پی رہا ہے چونکہ اللہ کا حکم نہیں ہے، جبکہ سب اس کے لیے جائز ہے، پانی جائز، کھانا جائز، لیکن اللہ کی طرف سے پابندی ہے بندہ جب تک روزے کے افطار کا وقت نہ آئے خبردار ایک قطرہ پانی حلق کے اندر نہیں ڈالنا اور کچھ کھانا پینا نہیں۔ بندہ اپنے آپ کو روکے رہتا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ پروردگار عالم کو بندے کی یہ ادا اتنی بھاتی ہے کہ پروردگار عالم اپنے اس بندے کو بخشش کا پروانہ عطا فرماتا ہے اور دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ اسی طرح سے رمضان المبارک میں بندہ مومن ایک کڑی ہے، بندہ مومن کے لیے ایک کڑی ہے، روزے دار کے لیے ایک کڑی ہے سحری کھانا۔ سحری کھانا عبادت ہے۔ کھانا اور کھائیں اور دنوں میں کھانا کھائیں کوئی بات نہیں، لیکن رمضان المبارک میں سحری کھائیں عبادت ہے، نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اللہ کی رحمت اس بندہ مومن پہ متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ پاک اس کے روزی میں برکت عطا فرماتا ہے، اس کے گھر میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ جو بندہ مومن سحری کے وقت اٹھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے روزے کے لیے وہ سحری کرتا ہے، سحری کھاتا ہے تو پروردگار عالم کا بے حساب اس پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ میرے دوستو، اور آگے اس مبارک مہینے میں جہاں بندہ اپنے لیے نیکی کرتا ہے، اپنے لیے محنت کرتا ہے، اپنے لیے کوشش کرتا ہے، وہیں حکم ہے کہ اپنے بھائی کے لیے بھی کوشش کرے، اپنے بھائی کا بھی خیال کرے۔ تو اپنے بھائی کا خیال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اگر مالدار بنایا ہے، اپنے غریب بھائی کا خیال اپنے مال میں کریں، یعنی آپ پر زکوٰۃ اگر فرض ہے، زکوٰۃ کے ذریعے، صدقہ فطر کے ذریعے، عطیات کے ذریعے
خیرات کے ذریعے اپنے بھائی کی مدد کیجیے، یتیموں کا خیال کیجیے، بیواؤں، مجبوروں، بے بسوں، بے کسوں کا خیال کیجیے۔ لوگ اپنے لیے ہر آدمی جی لیتے ہیں، لیکن اپنے انسانوں بھائیوں کے لیے جیے، یہ کمال کی بات ہے۔ اس لیے ہم تمام مومنوں کو پیغام دینا چاہیں گے، جہاں آپ اپنے لیے جیتے ہیں، اپنا خیال کرتے ہیں، اپنے بال بچوں کا خیال کرتے ہیں، وہیں ایمان والے بھائیوں کا بھی خیال کریں۔ صدقہ و فطر کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے اور عطیات کے ذریعے ان کا خیال کریں، ان کے کھانے کا اہتمام کریں، ان کے کپڑے کا اہتمام کریں، ان کے لیے اور دیگر سہولتوں کا اہتمام کریں۔ یقیناً اس میں اللہ کی رضا شامل ہے، پیارے آقا کی خوشنودی شامل ہے۔ اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے اس مبارک مہینے میں اس طرح سے ہم نیک کام کرتے رہیں گے، اللہ کا خاص انعام ہم پر ہوتا رہے گا، اور ہم دنیا میں بھی سرخرو کہلائیں گے، آخرت کی دولت بھی ہمارا قدم چومے گی۔ بے شک آپ نے بہت اچھی باتیں بولی، جو کہ بات ہر جو مسلم مومن ہے، جو مسلمان ہوتے ہیں، اور اس ماہ رمضان کا بہت بڑا احترام کرنے کا یہ ایک مہینہ جو ہوتا ہے، اس میں مسلم جو سمودائے کے لوگ ہوتے ہیں کافی احترام سے جو ہے اس پورے پاک مہینے کو گزارتے ہیں، پانچوں وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ ویسے تو پانچوں وقت ہر مسلم پہ فرض ہے، اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ آپ کو عشاء کی نماز کے بعد جو 20 رکعت جو تراویح کی نماز ہوتی ہے، جس میں قرآن پاک کی پوری تلاوت کی جاتی ہے، اور یہ جو ہے کہ بس مسلسل جو ہے کہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ کہیں کہیں پہ 11 دن ہوتا ہے، تو کہیں پہ 15 دن، تو کہیں پہ 21 دن، اور کہیں پہ 27 دنوں میں قرآن ختم ہوتی ہے اور لوگ اس نماز کو پڑھتے ہیں۔ تو اس پہ ہم ایک چیز جاننا چاہیں گے کہ تراویح کی کتنی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ تراویح کی نماز جو ہوتی ہے اس کے بارے میں بتائیں۔ دیکھیے، تراویح کی نماز واجب ہے، اور ایک رمضان سے لے کے چاند نکلنے تک پورے مہینے میں تراویح کی نماز پڑھنا چاہیے۔ لیکن آج جو ہم 10 روز کی تراویح یا 15 روز کی تراویح یا 21 روز کی تراویح پڑھتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے 10 روز کی تراویح پڑھ لی، ہم پر سے تراویح کی نماز ساقط ہو گئی، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم نے 10 دن کی تراویح میں پورا قرآن پاک سلسلہ وار سماعت کر لیا۔ اب یہ ہے کہ اب جہاں بھی رہیں گے، چاہے جہاں سورۃ تراویح ہو اس میں شامل ہو جائیں گے، ختم تراویح ہو اس میں شامل ہو جائیں گے، اپنی ضروریات کو بھی پوری کریں گے، اور اللہ کی عبادت میں بھی رہیں گے۔ ایسا نہیں کہ ہم 15 روز کی تراویح ہم نے ادا کر لیا تو ہم پر سے تراویح کی نماز ساقط ہو گئی۔ ایسا جو سوچتا ہے وہ گنہگار ہے، قطعی ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تراویح کی نماز پورے مہینے پابندی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص ہم ان نوجوانوں سے گزارش کریں گے کہ 10 دن تراویح پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد کیرم کھیلنے میں لگ جاتے ہیں یا اور دیگر لہو لعب میں لگ جاتے ہیں۔ نوجوانوں سے میں گزارش کرنا چاہوں گا، میرے عزیزوں، یہ آپ کا رمضان المبارک میں عمل نہایت غلیظ عمل ہے، نہایت غلیظ عمل ہے۔ آپ کو اس ماہ مکرم کے ایک ایک لمحے کو تو قیمتی جاننا چاہیے، ایک ایک لمحے کو قیمتی اس طرح سے جاننا چاہیے کہ ہم کو تھوڑا سا موقع ملا تو اللہ کی عبادت میں لگ جائیں، تلاوت میں لگ جائیں، تسبیح میں لگ جائیں، تحمید میں لگ جائیں، تقدیس میں لگ جائیں، اور اللہ کی پاکی بولنے میں لگ جائیں۔ تھوڑا سا وقت مل گیا تو اللہ کی بندگی میں ہم گزار دیں، یہ بڑا قیمتی وقت ہے، قیمتی لمحہ ہے۔ یہ مبارک مہینہ جس کو ملا ہے سمجھیے بڑا خوش نصیب ہے۔ یہ مبارک مہینہ اگر گزر جائے گا تو میرے دوستو آنسو بہانے کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ جب رخصت ہوتا تو وہ بیٹھ کر گوشہ تنہائی میں آنسو بہایا کرتے تھے اور اللہ کی جناب میں عرض کرتے، مولا یہ رمضان ہم سے خوش گیا ہے یا نہیں گیا ہے؟ مولا ہم اپنے گناہوں پہ نادم ہو رہے ہیں، ہم رمضان کو خوش نہیں کر سکے، رمضان کا احترام نہیں کر سکے، رمضان کا صحیح طریقے سے ہم ریسپیکٹ نہیں کر سکے، اس لیے مولا رمضان کو ہم خوش نہیں کر سکے ہیں، مولا ہم کو معاف فرما دے۔ اور رمضان سے بھی معافی تلافی کرتے تھے، روتے تھے، خوب آنسو بہاتے تھے، اور جتنا زیادہ سے زیادہ وقت ملتا اللہ کی عبادت اور بندگی میں لگائے رہتے تھے۔
اس لیے ہم لوگوں کو بھی اپنے بزرگوں کی سیرت پر ان کے مارگ پہ چلنے کی ضرورت ہے. اگر ہم چلتے رہیں تو دنیا ہماری تابناک ہوگی, آخرت روشن ہوگی. اللہ ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے. آمین. تو یہ جو ہمارے ساتھ آج جو تھے وہ قاری موتی الرحمن اشرفی صاحب تھے, جو کہ جامعہ مخدومیہ تینیگیہ معین العلوم جو رام نگر کے اندر استھت ہے, وہ ان کے سنچالک ہیں. وہ مدرسے کے اندر جو سینکڑوں بچے یہاں سے تعلیم لیتے ہیں اور حافظ قرآن بنتے ہیں, اور ان کی یہ پرورش مطلب ایک طرح سے پوری دیکھ ریکھ انہی کے ہاتھ میں. بہرحال ہم اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملتے ہیں اور نئے سروکار کے ساتھ, نئی جانکاری کے ساتھ کہ رمضان المبارک کے پاک مہینے میں آخر ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے. کشش نیوز کے لیے سمستی پور سے کیسر خان.